أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء آیت نمبر 114. گزشتہ آیتوں میں ایک منافق جس کا نام تھا بشیر یا طعمہ، اس نے چوری کی. پھر اس کے طرفدار لوگوں نے اس کی چوری کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں ان کی میٹنگیں ہوئی، ان کے مشورے ہوئے اور ان کی خفیہ سرگوشیاں ہوئی. تو قرآن کریم نے اسے ذکر کیا، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. ایسے لوگ جب خفیہ میٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں، ایسی خفیہ میٹنگ اور ایسی خفیہ منصوبہ بندی جس پر اللہ راضی نہیں، جس پر اللہ خوش نہیں، اس لیے کہ یہ غلط قسم کی خفیہ میٹنگ تھی. تو ایسی خفیہ میٹنگ جس میں غلط مشورے ہوں، ناجائز معاملات کے مشورے ہوں، حق اور سچ کے خلاف منصوبہ بندی ہو، تو ایسی میٹنگ اور ایسی سرگوشی لا یرضا، اللہ اس پر راضی نہیں ہے. لیکن اگر ایسی میٹنگ، ایسی منصوبہ بندی، ایسی سرگوشی جس میں نیکی، سچ اور حق یا مسلمانوں کے دینی اور خیر کے معاملات کی منصوبہ بندی ہوتی ہو، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے. تو آج کی اس آیت میں اسی کی ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم. لوگوں کی بہت ساری خفیہ میٹنگیں، اس میں خیر نہیں ہوتی. لیکن اگر خفیہ میٹنگ میں، خفیہ مشاورت میں امر بصدقۃ، کسی نے صدقہ یا معروف اچھا کام یا لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسی چیزوں کا حکم دیا اور ایسے معاملات میں میٹنگ ہوئی اور ایسے معاملات کے لیے سرگوشی ہوئی، خفیہ مشاورت ہوئی، تو یہ بہت بڑا اجر والا کام ہے. اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا. اب یہاں 3 چیزیں بیان ہوئی. نمبر 1، صدقہ کرنے کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی کہ آ جاؤ، بیٹھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. نمبر 2، معروف یعنی نیکی کے کام کے سلسلے میں مشاورت ہوئی. آئیے مشورہ کرتے ہیں فلاں خیر کا کام کس طرح انجام دیں. یا اصلاح اور صلح کے لیے میٹنگ ہوئی کہ آئیے مشاورت کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان کے درمیان صلح کیسے کرائی جائے. ان 3 اعمال کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر ایسی میٹنگیں ہوں تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی میٹنگیں ہیں. صدقہ ویسے تو مالی خرچ کرنے کو کہتے ہیں.
فلاں آدمی نے صدقہ کیا، فلاں آدمی نے خیرات کی، فلاں آدمی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف طویل ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم میں سے کوئی صبح اٹھتا ہے اور صحیح سلامت اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں 360 اعضاء ہیں یا جوڑ ہیں۔ اب جب وہ اٹھا ہے اور اس کے جسم کا ہر جوڑ صحیح سالم ہے تو اس کے لیے بطور شکر کے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی 360 صدقے کرنے چاہیے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ حضرت ہر آدمی کے پاس 360 صدقے کہاں ہیں؟ اگر ایک ایک پیسہ بھی صدقہ کریں، ایک ایک روپیہ صدقہ کریں، روزانہ اتنے صدقے کون کر سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہر اچھا بول جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا صدقہ ہے، سبحان اللہ پڑھا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھا صدقہ ہے، درود شریف پڑھا صدقہ ہے، نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھی صدقہ ہے، امر بالمعروف کسی کو نیکی کا حکم کر دیا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے منع کر دیا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی صدقہ ہے۔ یہ سب چیزیں صدقہ صدقہ صدقہ۔ پھر فرمایا اگر کوئی ان تمام صدقات کی کفایت کرنا چاہتا ہے، یعنی ان تمام صدقات کو جمع کرنا چاہتا ہے، تو صبح چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لے، وہ گویا کہ 360 صدقوں کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ صبح کے وقت کی چاشت کی 2 رکعتیں، اشراق چاشت، فرض الگ ہیں، سنت الگ ہے، یہ نفل نماز، نفل چاشت اشراق، الا من امر بصدقات، کہ وہ خفیہ مشاورت جس میں صدقہ کی ترغیب دی گئی ہو، جس میں صدقہ کے بارے میں مشاورت ہو، او معروف یا کسی بھی دوسرے نیکی کے کام کے لیے مشاورت ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، جیسے مدارس کے منتظمین اور خیراتی اداروں کے ٹرسٹ جو لوگوں کی فلاح بہبود خدمت کے لیے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مشاورت، دین کے معاملے میں مشاورت، کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر اچھائی اس سلسلے میں مشاورت، یہ سب معروف میں آ گئے نیکی۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی معروف نیکی کو چھوٹا نہ لو، ہلکا نہ لو، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر نیکی یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی والی ہے، تو جو چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی والی ہو وہ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے، حقیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے شریعت کا ہر حکم وہ عظیم ہے، درجے کے اعتبار سے بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی جب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ استاد جی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب زید مجدہم وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے کسی مسئلے کو چھوٹا نہ کہو، اللہ کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے۔ یوں مت کہو کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یوں کہو استاد جی ایک مختصر سا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، دین کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے۔ نیکی کوئی بھی نیکی
چھوٹی نہیں ہے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ اپنے ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہنستے ہوئے، فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی معروف ہے، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ کسی سے ملے، مسکرا کے ملیں، تبسم کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے یوسف هذه الامہ، اتنے خوبصورت تھے کہ اس امت کے یوسف، ماشاءاللہ بڑی اچھی باڈی اور خوبصورت قد و کاٹ۔ طائف سے اس طرف ان کا گھر تھا، اور میں 2-3 سال پہلے جہاں ان کا گھر تھا اور جہاں ان کی مسجد تھی، الحمدللہ اللہ نے مجھے وہاں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں نے اس مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھی، غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ آج تک ان کا گھر ابھی بھی موجود ہے، قدیم زمانے کا، 1400 سال پرانا مسجد بھی ہے، مسجد جریر بن عبداللہ البجلی۔ طائف سے تقریباً 100 کلومیٹر اتنا کچھ فاصلہ ہے۔ اس سے آگے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بستی ہے، قریہ الجبور، وہاں بھی جانا ہوا الحمدللہ۔ وہیں پر حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی بستی اور ان کی مسجد ہے، وہاں بھی حاضری کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ بہرحال حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، خوبصورت صحابی، یوسف هذه الامہ، فرماتے ہیں ما رآنی الا متبسما یا الا تبسما، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا ہے تو مجھے مسکراتے ہوئے ملے ہیں، اس لیے کہ جریر تھے اتنے خوبصورت کہ ان کو دیکھتے ہی انسان مسکرا پڑتا ہے، ایسے حسین صحابی۔ تو کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، تلقى اخاک، آپ اپنے بھائی سے ملیں ہنستے مسکراتے ہوئے، یہ بھی معروف، یہ بھی نیکی ہے۔ تو دوسری چیز جس کے بارے میں مشاورت بہت اعلیٰ درجے کی ہے وہ ہے معروف، کوئی بھی نیکی۔ اور تیسری چیز ہے جو آج کے اس درس کا اصل موضوع ہے، وہ ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اگر کوئی مشاورت اس سلسلے میں ہو کہ آؤ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں، آئیے بیٹھیں ان کے درمیان صلح کراتے ہیں، یہ بھی بہت عظیم درجے والا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود کتاب الادب میں حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو روزہ، نماز، صدقہ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ پھر فرمایا فساد ذات البین، آپس کا فساد، ہی الحالقہ، وہ مونڈنے والا ہے، وہ خیر کی جڑوں کو کاٹنے والا ہے۔ فساد سے بچو، صلح کراؤ، اصلاح کراؤ۔ صلح، اصلاح بین الناس بہت بڑا عظیم عمل ہے، بڑا اجر و ثواب والا۔ دوسری حدیث الترغیب میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمان بھائیوں میں صلح کرائے اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ اس نے لوگوں کے معاملات درست کیے، اللہ اس کے معاملات کو درست کریں گے۔ پھر فرمایا
جب یہ آدمی صلح کرانے کے لیے جاتا ہے اور وہاں بات کرتا ہے تو اس کی ہر بات، ہر کلمہ پر اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے گویا کہ اس نے ہر بات پر ایک غلام آزاد کیا، ہر کلمہ پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب یہ مسلمان بھائیوں میں صلح کرا کے واپس آ رہا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، بخشش بھی ہو گئی، اجر و ثواب بھی مل گیا، اس کے معاملات کی درستگی کا اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات کی درستگی کا اللہ کی طرف سے وعدہ بھی ہو گیا۔ اصلح امرہ، کتنا بڑا اجر و ثواب۔ تو صلح کرانا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ بھی صلح کراتا ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اللہ کیسے صلح کراتا ہے؟ اللہ اکبر۔ شرح زرقانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسکرا پڑے، مسکرانے لگے۔ تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حق تعالی شانہ کی عدالت ہوگی، میری امت کے دو آدمی، دو مسلمان اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوں گے، ایک کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ اس دوسرے آدمی کے بارے میں مجھے اس سے ظلم کا بدلہ دلوائیے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے بدلہ دلوائیے، اس کی نیکیاں مجھے دے دیجیے، اس لیے کہ اس دن تو نیکیاں ہوں گی نا، برائیاں ہوں گی، بس یہی چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بندہ خدا اس کی تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے، اس شخص کی تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ کو اس کی نیکیاں دلا دیں؟ تو وہ کہے گا اے اللہ اچھا پھر میرے گناہ اس پر ڈالو۔ حدیث شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ وہ شخص کہے گا میرے گناہ اس پر ڈالو، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا ہاں بالکل، وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص یہی خواہش کر رہا ہوگا کہ کاش کوئی میرے گناہ اٹھا لے، کاش کوئی میرے گناہ اٹھا لے۔ تو جب وہ شخص یہ کہے گا کہ اس پر میرے گناہ ڈال دیں تو رحمت الہی جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے جو بدلہ لینا چاہتا ہے نگاہ اٹھاؤ۔ جب وہ سر اٹھائے گا، نگاہ اٹھائے گا تو دیکھے گا سونے اور چاندی کے موتیوں سے جڑے ہوئے محلات ہیں۔ کون سا شخص دیکھے گا؟ جو ظلم، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ چاہتا ہے، یعنی مظلوم۔ جب وہ دیکھے گا کہ سونے اور چاندی کے محلات ہیں، موتیوں سے جڑے ہوئے، موتیوں سے آراستہ، تو حیران ہو کر پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ یہ کسی نبی کے ہیں، یہ کسی صدیق کے ہیں، یہ کسی شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ اللہ، یہ اس کے محلات ہیں جو ان محلات کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ مظلوم بدلہ مانگنے والا پھر کہے گا کہ اے اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو اس کی قیمت دے سکتا ہے، تیرے پاس اس کی قیمت ہے۔ وہ بندہ خدا پوچھے گا خدایا میرے پاس اس کی قیمت کیا ہے؟
اللہ فرمائیں گے تو اگر اپنے اس بھائی کو معاف کر دینا تو یہی ان محلات کی قیمت ہے۔ اللہ، وہ بندہ خدا کہے گا اے اللہ میرے اس کو معاف کر دیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب کھڑا ہو جا، اپنے اس مسلمان بھائی کا بھی ہاتھ پکڑ اور میری رحمت سے دونوں جنت میں چلے جا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ یصلح بین المسلمین یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کراتے رہو، بے شک اللہ بھی قیامت کے دن مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اب دیکھیے صلح کرانا اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اللہ بھی صلح کرانے والا ہے، اس سے بڑا عمل اور کون سا ہو؟ فإن اللہ یصلح بین المسلمین یوم القیامہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کیسے جوڑا۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسے اصلاح کروائی اور ان کے درمیان ایسی محبتیں ڈالی کہ وہ ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبا کی طرف، بنو عمرو بن عوف، اس قبیلے والوں کے درمیان آپس میں کچھ رنجش ہو گئی تھی، صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ظہر پڑھا کے گئے، عصر کے وقت آپ ابھی ادھر ہی تھے، مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں پہنچے ہیں تو جماعت کھڑی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی روشنی میں حضرات مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ دیکھیے صلح کرانا اتنا عظیم عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر اولیٰ بھی صلح کراتے کراتے چلی گئی، اتنا عظیم عمل۔ تو صلح کرانے کی بڑی فضیلت ہے، اور جب کوئی صلح کرانے آئے تو دل بڑا کر کے صلح کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مسلمان بھائی کو معاف کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ جیسے ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ ایک مسلمان بھائی نے معاف کیا، اللہ نے دونوں کو جنت دے دی، وہ بھی سونے چاندی موتیوں والی۔ تو آپس میں اگر رنجش ہو جائے صلح کریں، کیا ملتا ہے؟ زندگی گزر رہی ہے رنجش میں، اور ایک دوسرے سے ایسی نفرت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان، یہ بھی نماز روزہ تلاوت سب کرتا ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے، ملتا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے، اور جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے، جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، سارا ثواب وہ لے جائے گا، اس کا درجہ بڑا ہے، اس نے بڑا دل کیا، اپنی انا کو توڑا، اپنے تکبر کو توڑا، اپنی میں کو توڑا، اپنے آپ کو عاجز بنایا اور صلح کے لیے آگے بڑھا، بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن علی، یہ مشہور ہیں محمد ابن الحنفیہ سے، اس لیے کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ بنو حنفیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو اس لیے یہ اپنی اماں کی طرف نسبت کی وجہ سے محمد ابن الحنفیہ سے مشہور ہے۔ تو ان کی اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے کسی معاملے میں تھوڑا ناراضگی ہوگی۔ اب دونوں حضرت علی کے بیٹے
حسین ابن علی، محمد ابن علی، کسی معاملے میں رنجش ہو گئی، ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر، ناراض ہو کر ایک دوسرے سے چلے گئے غصے میں۔ محمد ابن علی جب گھر پہنچے تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کا مفہوم یہ، محمد بن علی کی طرف سے اپنے بھائی حسین ابن علی کی طرف، اللہ، ایک بھائی کی طرف سے دوسرے بھائی کی طرف۔ پھر لکھا، میں محمد بن علی، میں جانتا ہوں کہ آپ کا درجہ مجھ سے بہت افضل ہے، اس لیے کہ میری والدہ بنو حنفیہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کی والدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ میری والدہ جیسی عورتوں سے پوری زمین بھر جائے، آپ کی والدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، آپ بہت اعلیٰ درجے کے ہو، ہم دونوں میں رنجش ہو گئی ہے، اس لیے اگر میں آپ کے پاس آؤں اور صلح کر لوں تو اجر اور ثواب مجھے ملے گا، درجہ مجھے ملے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، آپ کا درجہ بڑا ہے، تو یہ والا اجر، یہ والا ثواب بھی آپ ہی حاصل کریں، لہٰذا آپ آئیں اور مجھ سے صلح کریں، پہل کریں، تاکہ سارا ثواب آپ کو ملے۔ آپ کی آپ کی شان کے مطابق یہی ہے۔ یہ خط لکھا اور اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ کہتے ہیں جوں ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط پہنچا، فوراً اٹھے اور محمد ابن علی بھائی سے جا کر صلح کر لی۔ ایسے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بس ایک چھوٹی سی بات پر انبن ہو گئی اور سالہ سال گزرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہے۔ تو مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تو وہ دل بڑا رکھے، یہ دنیا کی فانی ٹکے کی چیزوں پر اور ایک دوسرے سے کیسے ناراض ہو جاتے۔ دنیا فانی ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، اور اگر کسی وجہ سے رنجش ہو بھی جائے، کسی وقت شیطان ہے آ جاتا ہے، تو فوراً رنجش کو دور کر دیا جائے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے اور صلح کر دی جائے۔ اور اس سلسلے میں جو کردار ادا کرتا ہے اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ابھی سنا، روزے، نماز، صدقہ سے بھی افضل۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک، کیا میں آپ کو ایسا صدقہ بتاؤں جو سرخ اونٹنیاں صدقہ کرنے سے بھی بڑا صدقہ ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹنیاں بہت بڑا متاع اور سرمایہ ہوتا تھا کہ اس نے سرخ اونٹنی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے۔ فرمایا میں اس صدقے سے بھی بڑا صدقہ تمہیں بتاؤں؟ فرمایا جی۔ فرمایا دو آدمیوں میں ناراضگی ہو جائے، آپ جا کر ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ دو آدمیوں میں دوری ہو جائے، آپ جا کر ان کو آپس میں قریب کر دیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سرخ اونٹنیوں سے بھی افضل صدقہ ہے۔ تو آج کے درس کا جلی اور عظیم خلاصہ عنوان یہی ہے، اصلاح ذات البین، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت ساری سرگوشیوں اور خفیہ میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، مگر ان چیزوں میں بھلائی ہے۔ الا من امر بصدقہ، مگر وہ خفیہ میٹنگ جس میں صدقہ کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی اس سلسلے میں مشاورت ہو، او معروف، یا کوئی بھی نیک کام، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے مشاورت ہو۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، اور جو یہ کام کرے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے،
فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دیں گے بہت بڑا اجر و ثواب۔ اب اجر و ثواب کی تحدید نہیں ہے کتنا دیں گے، فرمایا بہت بڑا اجر و ثواب۔ ظاہر ہے اللہ جو ثواب دے گا وہ بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك۔